العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عربی کا جو معلم ہے اس کا مشق حل کرتے ہیں۔ مشق نمبر 2۔ اللہ العظیم، عظیم کا معنی بڑا، شاندار، پیچھے معنی لکھا ہے تو بڑا اللہ، اللہ العظیم بڑا اللہ، یا بزرگی والا اللہ، بزرگی والا۔ تو یہاں دیکھو اللہ یہ معرفہ ہے تو العظیم بھی معرفہ ہے، تو آپ نے پڑھ لیا تھا صفت اپنے موصوف کے ساتھ اعراب میں، تعریف میں تو اللہ پڑھ لیا تھا آپ نے پیچھے کہ موصوف معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ ہوگا، تو صفت اپنے موصوف کے ساتھ اعراب میں، یعنی اگر اللہ مرفوع ہوگا جو اعرابی حالت موصوف کی ہوگی وہی اعرابی حالت صفت کی ہوگی، تو اللہ پر پیش ہے تو العظیم اس کے آخر میں بھی پیش ہے، اور اللہ مفرد ہے تو العظیم بھی مفرد ہے۔ الرسول الکریم، کریم کا معنی سخی بھی ہے جو پیچھے لکھا ہے، اور اس کا معنی بزرگ بھی ہے، بزرگ رسول یا سخی رسول، معزز بھی ہے، معزز رسول۔ اور یہ ترجمہ آپ صفت سے کیا کریں، اللہ العظیم تو آپ صفت سے ترجمہ کریں، بزرگی والا اللہ، الرسول الکریم بزرگ رسول یا سخی رسول۔ تو آپ دیکھ رہے ہو الرسول معرفہ ہے اور الکریم بھی معرفہ ہے، الرسول کے اوپر الف لام ہے تو الکریم کے اوپر بھی الف لام ہے۔ قصر عظیم، ایک شاندار محل، آپ نے پڑھ لیا تھا یہ نکرہ ہے، دیکھو قصر کے اوپر بھی الف لام نہیں ہے اور عظیم کے اوپر بھی الف لام نہیں ہے، دونوں موصوف کے اوپر دو پیش ہے، رفع ہے تو عظیم کے اوپر بھی دو پیش ہے، اور یہ نکرہ ہے، اور پیچھے آپ نے پڑھ لیا تھا کہ نکرہ کے ترجمے میں کوئی ایک یا کچھ کے الفاظ آتے ہیں، تو میں یہاں ایک کا ترجمہ کر رہا ہوں، ایک بڑا، ایک شاندار محل، قصر عظیم صفت سے ترجمہ کریں، ایک کا ترجمہ کون سے آ رہا ہے؟ نکرہ سے، ایک شاندار محل۔ البیت الصغیر، دیکھو یہ معرفہ ہے، دونوں کے اوپر الف لام ہے تو چھوٹا گھر، صفت سے ترجمہ کیا کریں۔ بستان نظیف، یہ نکرہ ہے، ایک صاف ستھرا باغ، ایک صاف ستھرا باغ، بستان نکرہ تو نظیف بھی نکرہ، ایک صاف ستھرا باغ۔ تمر حلو، ایک میٹھا کھجور، نکرہ ہے تو میں ایک کا ترجمہ کر رہا ہوں، ایک میٹھا کھجور یا کوئی ایک میٹھا کھجور، دونوں کر سکتے ہیں۔ تو دیکھو تمر نکرہ ہے تو حلو صفت بھی نکرہ ہے، تمر اس کے آخر میں رفع آ رہے تو حلو اس کے آخر میں بھی دو پیش آ رہے، رفع آ رہے۔ اب یہاں دیکھو یہی لفظ ہے لیکن التمر الحلو دونوں کے اوپر الف لام ڈال دیا تو اب ترجمہ ہوگا میٹھا کھجور، اب کوئی ایک کا ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ اب یہ نکرہ نہیں ہے۔ ملک صالح، ایک نیک بادشاہ یا کوئی ایک نیک بادشاہ، یہ نکرہ ہے ملکن تو صالحن بھی نکرہ ہے۔ البحر المالح، کھارا سمندر یا نمکین سمندر، دونوں ترجمے کر سکتے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہو البحر معرفہ ہے تو المالح بھی معرفہ ہے۔ شیء طیب، ایک اچھی چیز، ایک پاکیزہ چیز، شیء نکرہ ہے تو طیب بھی نکرہ ہے، دونوں نکرے ہیں۔ الرجل الطیب، اچھا مرد، تو یہاں دیکھو یہ معرفہ ہے تو الطیب یہ بھی معرفہ ہے، دونوں کے اوپر الف لام ہے۔ محمد الرسول، محمد رسول یا رسول محمد، دونوں معرفہ ہیں، محمد بھی معرفہ ہے کیونکہ یہ عالم ہے، اور الرسول بھی معرفہ ہے کیونکہ یہ معرف باللام ہے۔ رب غفور، دونوں نکرہ، یہ بھی نکرہ ہے، رب غفور بھی نکرہ ہے، تو میں ایک کا ترجمہ کروں، ایک بڑا بخشنے والا رب۔ ذنب عظیم، دونوں نکرہ ہے، موصوف نکرہ تو صفت بھی نکرہ، ایک بڑا گناہ۔ رجل قبیح، ایک بدصورت مرد، نکرہ ہے۔ الجبن الردیء، نکما پنیر، دونوں معرفے ہیں۔ خبز جید، ایک عمدہ روٹی، وتمر حلم، اور ایک میٹھا کھجور، یہ بھی نکرے ہیں۔ تفاح احمر، اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی کیونکہ احمر غیر منصرف ہے، ایک سرخ سیب، باقی نکرہ ہے۔ الرجل الصالح، نیک آدمی، نیک مرد۔ والملک الکریم، اور سخی بادشاہ، کریم سخی، بزرگ بادشاہ یا سخی بادشاہ۔
البطیخ الحلو میٹھا تربوز، معرفہ ہے دونوں. الورد الاحمر سرخ گلاب کا پھول، سرخ گلاب کا پھول. عربی میں ترجمہ کریں. مضبوط مکان، تو مضبوط کو مشید کہتے ہیں. مضبوط مکان تو آپ نے پیچھے پڑھ لیا تھا، موصوف پہلے آتا ہے صفت بعد میں. آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ موصوف کون سا ہے صفت کون سا ہے؟ تو آپ نے پیچھے پڑھ لیا تھا جو موصوف ہوتی ہے وہ اس میں ذات ہوتے ہیں، یعنی اس کا باقاعدہ جسم ہوتا ہے. تو مکان کا باقاعدہ جسم ہے، لیکن مضبوط کو تو باقاعدہ کوئی جسم نہیں ہے. تو معلوم ہوا مکان موصوف ہے اور مضبوط صفت ہے. تو مکان کو پہلے کرو اور مضبوط کو بعد میں کرو. المکان المشید، چونکہ معرفہ ہے ایک کوئی ایک کا ترجمہ نہیں ہے تو دونوں کے اوپر الف لام ڈالنا ہے. المکان المشید چھوٹا گھر. تو دیکھو گھر کا تو جسم ہے، یہ موصوف ہے، اس میں ذات ہے، لیکن چھوٹا اس کا تو بذات خود کوئی جسم نہیں ہے. گھر ہے تو چھوٹا ہے، گھر نہیں ہے تو چھوٹا نہیں ہے، لہٰذا گھر کو پہلے کرو چھوٹے کو بعد کرو. البیت الصغیر چھوٹا گھر. بدصورت مرد، اب بدصورت صفت ہے، مرد موصوف ہے، اس کا باقاعدہ جسم ہے. بدصورتی کا تو باقاعدہ کوئی جسم نہیں ہے بلکہ یہ ذات کے ساتھ قائم ہوتی ہے، تو لہٰذا مرد کو پہلے کرو. الرجل القبیح معرفہ ہے، چوڑا راستہ، تو راستہ ذات ہے اور چوڑا تبھی ہوگا جب راستہ ہوگا، چوڑا صفت ہے. تو الطریق الوسیع چوڑا راستہ. میٹھا دودھ، تو میٹھا اس میں صفت ہے، دودھ ہے تو میٹھا ہے. اللبن الحلو شاندار محل. القصر العظیم محل ہے تو شاندار ہے. تو موصوف جو اس میں ذات ہوتا ہے اس کو پہلے کیے کرے اور صفت کو بعد میں کیے کرے. آسان سبق، تو آسان اس میں صفت ہے اور سبق یہ موصوف ہے، اس کو پہلے کرو. الدرس السہل ایک میٹھا پھل. اب دیکھو ایک آگے معلوم ہوا یہ نکرہ ہے تو آپ نے الف لام دونوں پر نہیں ڈالنے. ایک میٹھا پھل. ثمر حلو، ثمر حلو چھوٹی جگہ. المکان الصغیر عمدہ گھوڑا. الفرس الجید کشادہ گر. البیت الوسیع، البیت الوسیع کوئی ایک نیک مرد. معلوم ہوا پھر نکرہ ہے، ایک کوئی ایک کا ترجمہ نکرہ میں آتے ہیں. تو رجل صالح ایک خوبصورت پھول، تو پھول پہلے کرو خوبصورت بعد میں کرو. ایک نکرہ ہے. زہرۃ حسنۃ یا زہرۃ جمیلۃ ایک خوبصورت گھوڑا، یہ بھی نکرہ ہے. فرس حسن یا فرس جمیل. انصاف کرنے والا بادشاہ، تو انصاف کرنے والا یہ صفت ہے بعد میں کرنا ہے، بادشاہ پہلے کرو. الملک العادل انصاف کرنے والا بادشاہ. عمدہ روٹی یا اچھا دودھ. عمدہ روٹی، روٹی خبز کہتے ہیں روٹی کو. تو الخبز الجید یا اچھا دودھ، تو یا کے لیے او آتے ہیں. او الخبز الجید او اللبن الطیب ایک نیک لڑکا اور ایک بدکار لڑکا. تو ایک آ رہا ہے تو یہ نکرہ ہے. ولد صالح و ولد فاسق بڑی مسجد اور ایک چھوٹا باغ. بڑی مسجد معرفہ ہے. المسجد الکبیر اور ایک چھوٹا باغ یہ نکرہ ہے. و بستان صغیر. بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم.